بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت ذی وقار اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک مرتبہ پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، بس اللہ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے سبب کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف منافقین صبح و شام سازشیں کرنے، فسادات کروانے اور فتنے پھیلانے میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو بیماری سے تعبیر فرمایا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنا، ان کے خلاف باتیں کرنا، اسلام کے خلاف باتیں کرنا، منافقانہ رویہ اپنانا، یہ دل کا مرض ہے۔ مرض تمام اجزاء کا جو مرض ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، لیکن دل کا مرض انتہائی نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینا چاہیے، اور یہی اس کا علاج ہے۔ اور اس سے ایک بات جو ثابت ہو رہی ہے، عظمت الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف کوئی بھی بات کرنا، اس کو جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ جو بھی ان کے خلاف بات کرے گا یا ان سے ہٹ کے بات کرے گا وہ ایک جھوٹ ہی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ ایمان کو ایسے کاٹ دیتا ہے جیسے کپڑے کو کینچی کاٹ دیتی ہے۔ پھر دیکھیں، کسی بھی حقیقت کے خلاف بات کرنا اس کو جھوٹ سمجھا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں، میں بیان کر کے آپ سن کر کے اس پہ غور کریں کہ کہیں ہم ان بیماریوں کے شکار تو نہیں ہو چکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرے تو بات پہ جھوٹ بولے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات پہ جھوٹ بولے، اس نے اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ جب بھی اس کا جو مطلب ہے وہ نکل جاتا ہے، خواہ وہ سچ سے نکل جائے تو اس نے سچ بول کے نکال لینا ہے، اگر جھوٹ سے نکلے تو اس نے جھوٹ بول کے نکال لینا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 علامات میں سے کوئی بھی علامت پائی گئی تو اس بندے کو منافق قرار دیا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، اس کے مفہوم 2 ہوتے ہیں، اس کے معنی 2 ہوتے ہیں، تو اس بندے کو منافق قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس کے جیسا کہ 2 مثالیں موجود ہیں قرآن مقدس میں۔ مثال موجود ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو نمرود کے حواریوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ اب انہوں نے سمجھ لیا کہ جو ان کی جو بیماری ہے وہ جسمانی بیماری ہے، ان کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ ان کے بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو تم نے وہاں پہ جا کے بت پرستی کرنی ہے، بتوں کے آگے جھکنا، میں اس سے بیمار ہوں، میں اس سے آ رہی ہوں۔ تو اب معاذ اللہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، بلکہ اس کو شریعت اسلامیہ میں توریہ کہا جاتا ہے کہ کہنے والے کا مطلب کچھ اور ہو
اور سننے والے کا مطلب کچھ اور ہو۔ اور ایسے ایک مثال آقا علیہ السلام کے دور پاک کی موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عرصے کے بعد گھر تشریف لائے تو اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ہمارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو بیماری سے راحت مل چکی ہے۔ اب راحت کے دو معنی تھے، ایک مطلب یہ تھا کہ اس کو موت نے آن پکڑا ہے، وہ مر گئے ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے میاں صاحب کے جذبات کے احترام میں بیٹے کی فوتیدگی کو چھپا دیا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ جناب ان کو صحت مل گئی ہے، لیکن اس پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو جھوٹا قرار نہیں دیا، کیونکہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا اور حضرت ابو طلحہ کے سمجھنے کا مطلب کچھ اور تھا۔ خیر اس میں ایک بڑی پیاری بات موجود بھی ہے کہ صبح سویرے جب حضرت ابو طلحہ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا تو فوت ہو چکا ہے، رات کو انہوں نے ازدواجی تعلق قائم کیا، صبح آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہارے عمل میں اس میں برکت فرمائے۔ تو پھر ہوا کیا، حضرت ابو طلحہ سے بعد میں 7 بچے پیدا ہوئے، 7 کے 7 قرآن مقدس کے حافظ تھے، 7 کے 7 قرآن مقدس کے حافظ تھے۔ تو لہٰذا اگر کہنے والے کا مطلب کچھ اور ہو اور سننے والے کا مطلب کچھ اور ہو تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کو شریعت اسلامیہ میں توریہ کہا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ جھوٹ کو نہ چھوڑ دے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو یہ بہت موذی مرض ہے، ہمیں اسلام میں نقصان دہ مرض ہے، ایمان میں نقصان دہ مرض ہے۔ تو کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کر دینا یہ بھی جھوٹ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو نور قرآن سے معمور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔